بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 5 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں، جس میں ہمارا سوال نمبر 8 اور 9 ہی رہ گیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 8 دیکھیں، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ دیکھیں، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے، آگے سکتہ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں وہ لکھیں گے اور شہر کا نام لکھیں گے۔ عنوان آپ لکھیں گے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ درمیان میں آپ لکھیں گے جناب عالی اور آگے حرف ندائیہ لگائیں گے۔ 2 لفظوں کا فرق رکھ کے آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ یہاں سے لاہور ہو گیا ہے، ان کے ساتھ سب اہل خانہ بھی لاہور منتقل ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا جائے تاکہ میں وہاں کسی اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ نوازش ہوگی العارض آپ کی تابع فرما نام اور جماعت جو آپ کی ہوگی، اور ایک لائن سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ مورخہ 27 جولائی سکتہ 2024 عیسوی، یہ 23 ہے تو آپ 24 لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے سوال نمبر 2، دیے گئے حقے کی مدد سے کہانی لکھیے، کہانی کا اخلاقی سبق نتیجہ بھی تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہانی ہے، کسی ندی کے کنارے اونٹ اور گیدڑ کی دوستی ہو جانا۔ اونٹ کا روز ندی پار جانا، گیدڑ کا سوچنا، اونٹ سے پوچھنا، ندی کے پار خربوزے کے کھیتوں کا بتانا، گیدڑ کے دل میں لالچ آنا، اونٹ کی منت کرنا، اونٹ کا گیدڑ کو اپنے اوپر سوار کر کے ندی پار کرانا، گیدڑ کا خربوزے کھا کر شور مچانا، کھیت کے مالک کا آنا، گیدڑ کا چھپ جانا، اونٹ کی پٹائی ہونا، واپسی پر اونٹ کا ندی میں بیٹھ جانا، گیدڑ کا ندی میں ڈوب جانا اور اخلاقی سبق۔ اس سے آپ نے کہانی مکمل کرنی ہے۔ آپ نے کتاب پر کہانی کا خاکہ دیکھ لیا تھا، اب ہم اس کہانی کو کاپی پر کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی کے کنارے اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اونٹ کو تیرنا آتا تھا، وہ روز ندی پار کر کے دوسری طرف جاتا، وہاں خربوزے کے کھیت تھے، اونٹ بھی خربوزے کھاتا۔ اس نے یہ بات گیدڑ کو بتائی تو گیدڑ کا بھی دل للچانے لگا۔ اس نے اونٹ کی منت سماجت کی کہ کسی طرح اسے بھی خربوزے کے کھیتوں میں لے جائے۔ اونٹ نے کہا ٹھیک ہے، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور دونوں ندی پار کر کے خربوزوں کے کھیت میں گھس گئے۔ گیدڑ نے خربوزے کھا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے کہا چپ رہو ورنہ کھیتوں کا مالک آ جائے گا، مگر گیدڑ نہ مانا۔ آوازیں سن کر کھیت کا مالک آ گیا۔ گیدڑ اسے دیکھ کر کھیت کے اندر چھپ گیا، جبکہ اونٹ کہیں نہ چھپ سکا۔ مالک نے ڈنڈوں سے اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ واپسی پر گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اونٹ کو گیدڑ کے شور مچانے پر بہت غصہ تھا، وہ ندی کے بیچ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ یوں گیدڑ ندی میں ڈوب گیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اخلاقی سبق، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس طرح آپ نے حقے کی کہانی جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور اس طرح آپ کا یہ جو سبق ہے وہ بھی مکمل ہوا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔